السلام علیکم ناظرین آج میں ایک نئے کتاب کے سمری کے ساتھ آیا ہوں، تو آئیے چلتے ہیں سمری کی طرف۔ کتاب کا نام ہے فرینڈس ناٹ ماسٹرز۔ فیلڈ مارشل محمد ایوب خان کے خود نوشت ہے، جو پاکستان کے پہلے فوجی حکمران تھے۔ یہ کتاب ان کی زندگی، اقتدار میں آنے کے اسباب، پالیسیوں اور پاکستان کے داخلی و خارجی مسائل پر ان کے خیالات کو بیان کرتی ہے۔ ایوب خان نے اس کتاب میں نہ صرف اپنی حکومت کو فیصلوں کا دفاع کیا بلکہ بین الاقوامی تعلقات، خصوصاً امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر بھی روشنی ڈالی۔ کتاب کا مکمل خلاصہ: ابتدائی زندگی اور فوجی پس منظر۔ ایوب خان نے اپنی ابتدائی زندگی، فوجی تربیت اور 1947 میں پاکستان کے قیام کے بعد اپنے کردار کو بیان کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے فوج میں خدمات انجام دیے اور قیام پاکستان کے بعد فوج کو منظم کرنے میں کیا کردار ادا کیا۔ نمبر 2 پہ مارشل لا اور اقتدار سنبھالنے کے وجوہات۔ ایوب خان کے مطابق 1958 میں پاکستان میں جمہوری حکومت مکمل طور پر ناکام ہو چکی تھی۔ سیاستدان نااہل اور کرپٹ تھے اور ملک سیاسی عدم استحکام کا شکار تھا۔ اسی صورتحال میں انہوں نے اقتدار سنبھالا اور مارشل لا نافذ کیا تاکہ ملک کو بحران سے نکالا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں کہ مارشل لا کا مقصد ملک میں استحکام لانا، ترقیاتی منصوبے شروع کرنا اور ایک مضبوط حکومت قائم کرنا تھا۔ نمبر 3 پہ بنیادی جمہوریت کا تصور۔ ایوب خان نے پاکستان میں بنیادی جمہوریت کا نظام متعارف کروایا، جس میں مقامی سطح پر منتخب نمائندے ہوتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک میں عام انتخابات کے بجائے نچلی سطح سے جمہوریت کو فروغ دینا زیادہ مؤثر ہے۔ اس نظام کو کئی ناقدین نے تنقید کا نشانہ بنایا کیونکہ یہ براہ راست جمہوری عمل سے مختلف تھا اور اسے ایوب خان کے حکمرانی کے تول دینے کے لیے ایک چال سمجھا گیا۔ نمبر 4 پہ اقتصادی اصلاحات اور ترقی۔ ایوب خان کے مطابق ان کے دور حکومت میں پاکستان نے نمایاں اقتصادی ترقی کی، جس میں گرین ریولیوشن، جس کو ہم سبز انقلاب، زرعی اصلاحات متعارف کرائی گئی، جس سے زراعت میں پیداوار بڑھی۔ صنعتی ترقی: پاکستان میں نئے صنعتوں کا قیام عمل میں آیا اور معیشت میں بہتری آئی۔ منگلا اور تربیلا ڈیم: ان کے دور میں یہ بڑے ڈیم تعمیر کیے گئے جو آج بھی پاکستان کے معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ پلاننگ کمیشن: ملک میں منصوبہ بندی کو مؤثر بنانے کے لیے ایک مضبوط ادارہ قائم کیا گیا۔ نمبر 5 پہ ایوب خان امریکہ اور بین الاقوامی تعلقات کے بارے میں کہتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر تفصیلی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو امریکہ کے ساتھ دوستی رکھنی چاہیے لیکن غلامی قبول نہیں کرنی چاہیے۔ اسی وجہ سے انہوں نے فرینڈس ناٹ ماسٹرز کتاب کا نام رکھا، یعنی دوست، آقا نہیں۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان نے امریکہ سے فوجی اور اقتصادی امداد لی، لیکن وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان کو اپنی خود مختاری قائم رکھنی چاہیے۔ وہ چین کے ساتھ تعلقات کو بھی بہتر بنانے کی حامی تھے اور ان کے دور میں پاکستان اور چین کے تعلقات مضبوط ہوئے۔ نمبر 6 پہ اس نے بھارت اور مسئلہ کشمیر اپنے کتاب میں اس کے بارے میں ذکر کیا ہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تعلقات اور مسئلہ کشمیر پر بھی تفصیل سے بات کی گئی ہے۔ ایوب خان کے مطابق پاکستان کے پاس محدود وسائل ہونے کے باوجود بھارت کے خلاف اپنی خود مختاری کا دفاع کرنا ضروری تھا۔ 1965 کے جنگ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ناگزیر ہو چکی تھی، لیکن اس کے بعد کے حالات نے پاکستان کی پوزیشن کو کمزور کر دیا۔ نمبر 7 پہ یہ 1965 کے جنگ اور تاشکند معاہدے کے بارے میں ذکر کرتے ہیں۔ ایوب خان نے 1965 کے جنگ کے بعد تاشکند معاہدہ کیا، جس پر انہیں سخت عوامی رد عمل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معاہدہ ناگزیر تھا کیونکہ پاکستان جنگ کو مزید طول نہیں دے سکتا تھا۔ وہ کتاب میں ذکر کرتے ہیں کہ تاشکند معاہدے کے بعد ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا ہوا، جس سے ان کی مقبولیت متاثر ہوئی۔
نمبر 8 پہ سقوط اقتدار اور استعفیٰ۔ کتاب کے آخری حصے میں ایوب خان نے بیان کیا کہ کیسے ان کے حکومت کی خلاف عوامی مخالفت بڑھتی گئی۔ مشرقی پاکستان، جس کو ہم موجودہ بنگلہ دیش کہتے ہیں، میں بدامنی، سیاسی بے چینی اور ان کے خلاف احتجاج نے انہیں کمزور کر دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے ملک کے وسیع تر مفاد میں 1969 میں اقتدار چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ کتاب کا بنیادی پیغام قومی خود مختاری، پاکستان کو کسی ملک کا غلام بننے کے بجائے آزادانہ پالیسی اپنانی چاہیے۔ مضبوط قیادت، ملک کو بدعنوان سیاستدانوں سے بچانے کے لیے ایک مضبوط قیادت کی ضرورت ہے۔ اقتصادی ترقی کے حساب سے صنعتی اور زرعی ترقی ملک کے منصوبے کے لیے لازم ہے۔ بنیادی جمہوریت پاکستان کے لیے روایتی جمہوری نظام سے زیادہ مؤثر نچلی سطح کا جمہوری نظام ہے۔ خارجہ پالیسی، پاکستان کا متوازن خارجہ پالیسی اپنانا چاہیے، جس میں امریکہ اور چین دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہو۔ اگر اس کتاب کا میں اپنے طرف سے نتیجہ نکالوں تو فرینڈس ناٹ ماسٹر ایک اہم کتاب ہے جو پاکستان کی ابتدائی تاریخ، خارجہ پالیسی اور ایوب خان کے حکمران کے بارے میں بصیرت فراہم کرتی ہے۔ اگرچہ یہ کتاب یک طرفہ بیانیہ پیش کرتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ایک مفید دستاویز ہے۔ تو ویڈیو کا ناظرین ہم کر رہے ہیں اختتام۔ کمنٹ، لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی کتاب کی سمری کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمیں دے دیے اجازت۔ اللہ حافظ۔